بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو فوٹو اسٹاک ویب سائٹس ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی فوٹو یہاں پر اپلوڈ کریں، پھر آگے اس کو کوئی ڈاؤن لوڈ کرے گا یا اس ویب سائٹ سے اس کو پرچیز کرے گا، جب کرے گا آپ کو پیسہ دے گی وہ ویب سائٹ۔ تو اب یہ پوچھ رہی یہ ہے کہ ہم کیا بغیر اجازت کسی کی کھیت یا کسی کی بلڈنگ یا کسی کے مکان کی پک کھینچ کے وہاں پہ اپلوڈ کر کے پیسہ کمائیں، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی اللیگل کام نہ کریں۔ جیسے کسی خاتون کی فوٹو آپ نے لے لی، کسی انسان کی لے لی اور اس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے خوبصورت بچے کو لے کے آپ نے وہاں پہ ڈال دیا اس کی پکچر اور آپ کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کیس کرے تو آپ پر کیس بنے گا۔ اس طرح کی چیزیں آپ وہاں پہ نہ ڈالیں، یا ڈالیں تو پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں آپ کے بچے کی پک لے کر اور میں وہاں ڈالنا چاہتا ہوں، کہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اور بے جان چیزوں کی عمومی طور پہ یہ منع نہیں کیا جاتا۔ کھیت ہے، سورج نکل رہا ہے، پودے ہیں، کسی کے آپ نے بلڈنگ کی پکچر لے لی ہے، اس کو یہ کوئی مطلب عمومی طور پہ نہ منع کرتے ہیں نہ اس پہ آبجیکشن ہوتے ہیں، تو یہ آپ بالکل اپلوڈ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ چونکہ ڈیجیٹل کیمرے سے آپ کھینچ رہے ہیں، اس لیے اس میں اگر آپ جاندار کی پک بھی کھینچ کر وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت ہی مخصوص علماء ہیں جو اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے بھی پکچر نہیں کھینچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ اور فکر ہے، وہ اس پر قائم رہیں بالکل، لیکن ان کے لیے بھی شرعاً یہ صحیح نہیں ہے کہ 99 علماء ایک طرف ہوں، جن میں عرب کے بے شمار لاکھوں علماء، آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے علماء، وہ اس کو جائز کریں۔ only 2%، only 1% حق ان کے ساتھ ہو جائے، باقی 99% شیطانی کام کر رہے ہوں، 1% کے ساتھ حق قائم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ویسے ہی یہ تو فقہی مسئلہ ہے، مختلف فی مسئلہ ہے، اور اس میں جب میجورٹی علماء کی ایک طرف ہے تو پھر میجورٹی کا ساتھ دینا چاہیے، نہ یہ کہ ایک طرف آدمی قائم رہے۔ اور ان میں سے بہت سارے چھپ کر سب ہو رہی ہوتی ہیں، تصویریں بھی کھنچ رہی ہوتی ہیں، سب کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ کسی سے بحث نہ کریں۔ یہ ایسے بہت سے لوگ رہیں گے کہ جو علماء حقہ کے اوپر اسی طرح طعنہ زنی کریں گے، حالانکہ جو آج میڈیا پر آ کر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے شاید اس کا عشر بھی کام نہیں کیا ہوگا جتنا ورلڈ لیول پر کام میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور لاکھوں لوگوں کی فیملیز گناہوں سے بچ گئی ہیں، حرام سے بچ گئی ہیں اسی کی وجہ سے، لیکن ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ انہیں بس ایک نظر آتا ہے یہ چیز کہ بھئی یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، لہٰذا جو اس ٹی وی پر آئے گا وہ بھی شیطان، اس طرح لفظ لکھتے ہیں، وہ شیطان، وہ آئے گا شیطان، وہ شیطان۔ یہ تو میدان محشر بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے اتنا بڑا کام لیا کہ پورے ورلڈ میں لاکھوں فیملیز گناہ چھوڑ کر اس طرف آ گئیں، اپنے عقیدے درست کر لیے، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، وہ شیطان تھے یا انہیں کہنے والے غلطی پر تھے؟ میں ان کو شیطان نہیں کہہ رہا ہوں، غلطی پر تھے۔ یہ میدان محشر بتائے گا، ایسا نہ ہو کہ سرشمندے کے ساتھ جھک جائے۔ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں، لیکن اس طرح اٹیک نہ کریں، ورنہ جب اس طرف جانے والے اٹیک کرنے پر اگر آ گئے نا تو یہ ہے میجورٹی، پھر آپ کا بھاگنا مشکل ہو جائے گا اور خواہ پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ اٹیک کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ اس طرح نہ کریں کہ آپ میجورٹی کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، یہ آپ کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا